مثلا ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کی شرح نہیں کروں گا۔ آقا جی نے کسی کو آواز دی اور دیر سے آیا، اور حیات النبی ہیں، ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور جب چاہیں جہاں تصرف کریں، جب چاہیں جہاں بات کریں۔ آقا جی سلسلوں کے تبع میں نہیں ہے، نہ اولیاء اللہ کے تبع میں ہے، نہ دوسروں کی تبع میں ہے۔ سارے اولیاء اللہ سلسلے آقا کی تبع میں ہیں۔ وہ سلسلوں کے علاوہ بھی ایسی بات کر سکتی ہیں، ایسا واقعہ پیش جو کسی سلسلے میں نہ ہو۔ یار دنیا نہیں ویکھی ہے، کوئی نئی گل کر رہے اندر کدھر، کوئی نئی پتہ نہیں کر رہے اندر، جی تو کر رہے اندر تو نہ من دفع ہو جا۔ تو وہ مجہور، وہ بھی میں نے چھوڑی نہیں بات، اس پہ واپس آؤں گا۔ نہ نظر عاشقوں کی رحمت میں رکھو ہے سجدہ۔ آپ لوگوں نے کدھر لگا دیا؟ آپ نے آواز دی، صحابی دیر سے آیا۔ آپ نے کہا کیوں دیر سے آیا؟ کہا میں نے نماز پڑھ رہا تھا تو آپ کی آواز آئی، میں نماز ختم کر دیا۔ کہا جب میری آواز آئی تھی تو نماز توڑ دینی تھی۔ دیکھا حدیث شریف ہے۔ اور کہا تم نے نہیں پڑھا استجیب للہ وللرسول اذا دعاکم، خدا رسول کو جواب دو جب وہ بلائے، کہ میرا بلانا خدا کا بلانا ہے۔ تو اس سے نماز توڑ دی۔ اور میں اتفاق سے کہتے مثال کے طور سے، ایک نے نماز پڑھنی نہیں تھی، پڑھی نہیں، شروع کرنی تھی، مثلا آقا جی ہم کلام ہوئے، اس کو نماز پڑھنی چاہیے، آقا جی سے بات کرنی چاہیے؟ تو اب آپ آگے خود ہی اس کی ڈھونڈیں، کھوجے لگائیں۔ جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ شیخ کے ساتھ اندر اگر نماز پڑھتا تو نماز پڑھے، نہیں پڑھتا وہ بھی نہ پڑھے۔ تو کسی وجہ سے نہیں پڑھتا ہوگا نا۔ کہتے ایسے ایک واقعہ ہوا، نماز زور کی جا رہی تھی، وہ بیٹھا ہوا تھا، نہیں پڑھ رہا تھا۔ لیکن امتحان سے خدا بچائے، اور آئے تو خدا کا کے پاس۔ وہ دو بیٹھے آقا جی کی باتیں کر رہے تھے، اور آقا جی نے ان کو بٹھایا ہوا تھا۔ جب تک وہ اجازت نہ دے دونوں کو اٹھنا چاہیے، تو نماز جا رہی تھی، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور تو کوئی دیکھے یا پتہ چل جائے، اس کو تو نہیں کہہ سکتے نا یہ وجہ ہے، بات بتانے بھائی تم چھوڑ دو، اللہ معاف کر دے گا، قضا پڑھ لیں گے کچھ۔ یہ ایسے راز کی باتیں ہیں کہ آپ کو کوئی نہ سمجھا سکے گا، نہ کوئی بتا سکے گا۔ مجھے خدا نے توفیق دی، میں اتنا فہم کے قریب لے آتا ہوں تاکہ اس کو الجھن نہ ہو، چھوڑ دے۔ اور پھر یہ حدیثوں کے حوالے سے اتنی باریکیاں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال میں اس بات کو پورا کروں، یہ کٹ سنبھال کے رکھنا بڑی کام کیا۔ تیری عاشقوں کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، فقط ایک ترک وجود ہے۔ اب کوئی میں نے مولوی ٹائپ یا ایسے ہی خواہ مخواہ اختیار کہ صحابہ عاشق نہیں تو پڑھتے تھے، رکوع سجود ان سے بڑے آ گئے۔ بھائی یہ باتیں نہیں ہیں، اس قسم کے خیالات مت لاؤ۔ تم پڑھو رکوع سجود، آقا رکوع سجود کرتے ان سے بڑا نہیں ہے، لیکن اس کا حال خدا جانے، اس میں دخل مت دو۔ جیسے خضر السلام نے کہا میرے ساتھ رہنا ہے، میرے معاملے میں دخل مت دینا موسیٰ السلام کو، کہ لڑکے کو کیوں مار دیا بغیر وجہ کے، کشتی کو کیوں تم نے موری کر دی، ادھر ان لوگوں نے مہمان نوازی نہیں کی، ان کی دیوانیں کھڑی کرائیں، سب یعنی عقل کے اور شرع کے خلاف باتیں تھی، خضر السلام کرتے تھے۔ بعد میں اس کا راز بتایا اور کہا آئندہ ہمارے ساتھ تمہارا نہیں ہوگا، تم چلے جاؤ۔ تم نے ابھی سے اعتراضات شروع کر دیا۔ اور آقا جی کہتے صبر کرتے تھے، بڑے عجائبات دیکھتے۔ تو اسی لیے نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، یہ ایک شعر ہے، اس کا مسئلہ سمجھانا ہے۔ اتنی باتیں ہو گئی، کش تمہارے کام آئے گی کبھی۔ تو
تو شیخ اتفاق سے مکے میں تھا، انہیں کا جاننے والا سو رہا تھا اور تکبیر ہو گئی، مکے کی جماعت کھڑی ہونے لگ گئی۔ جو آقا جی جاتے ہیں جانتے ہیں، سب تو نہیں جانتے نا، اس کی مجذوب ہو جاتا ہے، اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتے، اس پر احکام واجب نہیں ہوتے۔ احکام سے واجب ہوتے ہیں صغیر و حتی یبلغ، چھوٹا بچہ جب بالغ ہوا احکام واجب ہوتے ہیں، والمجنون حتی یفیق، یا عقل کھو بیٹھا جب تک عقل نہ، اس پر احکام واجب نہیں ہے۔ والنائم حتی یستیقظ، یا سویا اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس پر احکام نہیں ہے، اٹھے تو کرے نا۔ ایسے وہ بیٹھا ہوا تھا، لیٹا ہوا تھا اپنے مزے میں، آقا کی نظر کام کرتی ہے، سبحان اللہ۔ اس نے جا کر اس کو ہلانے گیا، اس کو اٹھاؤں نماز پڑھے۔ کہتے ہیں حجابات ہٹے، آقا جی سامنا ہو گیا۔ آقا جی نے کہا جو میں سوتے دیکھے گا جاگتے بھی دیکھے گا، ایمان لانا چاہیے۔ اب اس کی کیفیت حالات قسمت والوں کو ہوتی ہے، سب کو تو نہیں ہوتی ہے۔ اور بعد اس کی تعویل کرتے نہیں جی سوتے آخرت میں دیکھیں، کہاں آخرت میں سب دیکھیں گے، اولیاء کہتی دنیا کا ہے، اور اسے ہوا ہے اولیاء اللہ کے ساتھ، اور اب بھی کبھی کبھی کسی سے ہو جاتا ہوگا، یا کسی سے ہو جاتا ہوگا، دنیا میں موجود ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ اللہ اس سے جب اٹھانے کا اس کو ارادہ کیا، حجابات ہٹے، ساری زمین سمٹ گئی، آقا جی سامنے تھے۔ کہا اس کو مت اٹھاؤ، سونے دو، یہ ہر وقت نماز میں ہوتا ہے۔ کہا اس کو مت اٹھاؤ، یہ ہر وقت نماز میں ہوتا ہے۔ تو کھو جائے عقل، کھو جائے خدا رسول کی محبت میں، اور جب تک ہوش میں نہ آئے، اس کے حواس واپس نہ آئے، اس پر شریعت کا قانون واجب نہیں ہوتا ہے۔ تو اتنی وضاحت کر دی، آسانی سے سمجھ آ گیا۔ تو ان چیزوں میں طریقت میں نہ گھسے، اندھا ہو گئے۔ مطلب ہے جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے واللہ عالم، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، شیخ کیوں بیٹھا ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتا ہے، سنتے کیوں نہیں پڑھتا ہے، اگر کہیں نماز نہیں پڑھی پھر کیا کرو گے؟ تو اندھا ہو کے چلے، پڑھے تو پڑھے، نہ پڑھے جو اندھا ہے، سب کے لیے نہیں، وہی پڑھے گا تو پڑھوں گا، نہیں پڑھے گا تو میں بھی نہیں پڑھوں گا۔ جیسے کسی کا واقعہ، پھر وہ بات سے بات جوڑ رکھتی ہے تو اس کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ ایک شیخ کے ساتھ تھا، اس کو ساری نمازیں وغیرہ، ایک دن عشاء کے بعد شیخ نے کہا آج گھر جانا ہے نا تم نے، مغرب تو پڑھ لی ہے نا، عشاء کی نماز نہیں پڑھنی، ویسے سو جانا، پڑھتے تو رہتے ہی ہیں نا، بولا ہاں، کہا تو آج نہیں بھی پڑھی تو خیر ہے، سو جانا، آج عشاء کی نماز نہیں پڑھنی۔ وہ گھر میں گیا، اس کا میٹر گھوم رہا، عشاء کی نماز نہیں پڑھنی، کوئی مولوی ٹائپ ہوگا تھوڑا، اس سے کا فرض چھوڑنے سے تو کفر ہوتا ہے، کیا سنتے ہیں نہ پڑھوں، فرض تو پڑھ لوں۔ اس نے فرض پڑھ کے سو گیا۔ جب آنکھ لگی قسمت جاگی، آقا جی کا سامنا ہوا خواب میں۔ آقا جی کہ ہم سے محبت نہیں ہے، ہماری سنتے تم نے نہیں پڑھی۔ وہ اٹھا، وضو کیا، سنت پڑھی، لیکن سمجھ نہیں آئی اس کو یہ امامہ کیا۔ صبح گیا شیخ صاحب کے پاس، شیخ صاحب نے کہا جو میں کہا تھا کیا یا نہیں؟ کہا شیخ صاحب بہت معافی مانگتا ہوں، اب ہمارے علم میں ہے، آپ ہی پڑھاتے تھے، میں نے کہا اگر فرض چھوڑ دوں گا کفر ہو جائے گا، تو میں نے فرض نہیں پڑھے، فرض پڑھ کے سو گیا، سنتے چھوڑ دی۔ کہا فرض نہیں پڑھے؟ کہا فرض پڑھے، سنتے نہیں پڑھے؟ کہا سنتے نہیں پڑھی؟ جب نہیں پڑھی تھی پھر کیا ہوا تھا؟ وہ اس کو سوچ شروع ہو گئی، کب نہیں پڑھی تو آقا جی نے کہا ہم سے محبت نہیں ہے، ہماری سنتے نہیں پڑھتے ہو۔ کہا نہیں پڑھی تھی تو انہوں نے پڑھوائی نا، اجے فرض نہ پڑھتے خدا تم کو ملتا، فرض پڑھواتا۔
تو ہم پہلے ہم پڑھواتے تھے، تو ہم نے کہا آج ہم چھوڑتے ہیں، جن کی سنتے ہیں وہ خود پڑھوائے، جس کا فرض ہے وہ خود پڑھوائے۔ لیکن تم نے جلد بازی کی، سنتے نہیں پڑھی تھی، تو پھر انہوں نے کہا نہ پڑھو، پڑھ لیتے تو پھر وہ نہ کہتے پڑھو، وہ بات ادھر ہی رہ جاتی۔ تو ہم نے تمہارا معاملہ بڑھا دیا تھا کہ جن کی سنتے وہ پڑھوائے جس کا فرض ہے، فرض نہ پڑھتے تو خدا سے تمہارا ملاقات ہوتی اور تم کو خدا فرض پڑھوا۔ پھر سمجھ مطلب یہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں، اور ایسے واقعات بعض وقت حدیث کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تو تمہارے سلسلے میں ایسے لوگ ہیں، اب بھی موجود ہیں، زندہ بھی ہیں، اب بھی موجود ہیں، ایسے ہیں جو خضر احسان سے ملتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، لیکن وہ توجہ ہی نہیں دیتے اس کو۔ وہ بیٹھا ہوتا ہے خضر احسان ادب سے، اور دیکھتے شیخ صاحب کا بھی ادب کرتا ہے، اس کا عقیدہ بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ یہ خضر ہے، شیخ ہے، لیکن خضر ڈر رہا ہے شیخ صاحب سے، اللہ، تو اس کا یقین بنے گا نہیں بنے گا؟ تو یہ قسم کے واقعات ہیں، انسان کو نہیں پتہ کسی کو خدا نے کیسے اپنی محبت میں رکھا ہے، کسی کو کیسے رکھا ہے، کسی کو کیسے رکھا ہے۔ یہ باتیں میرے خیال زیادہ نہیں کرنی چاہیے، جتنی ہو گئی اتنی کافی ہے، اور جو اس میں سمجھ میں نہ آئے تو کہ واللہ عالم۔ تو مطلب لب لباب طریق میں اندھا ہو کے چلے، کسی چیز میں جلدی نہ کرے، اگر نہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ سمجھ میں باتیں خود آ جائیں گی۔ تو اس باتوں کو میں یہی ختم کرتا ہوں، اور اس میں کافی وضاحت میں نے آج کر دیا، اور سمجھ کے قریب مفہوم کر دیا، تو یہ باتیں ادھر ہی ختم ہو جانی چاہیے۔ اب آپ کہوں گے وہ کون ہے؟ ادھر ہے، ادھر ہے، جدھر ہیں، ادھر بھی ہیں، سعودیہ میں بھی ہیں، زندہ بھی ہیں۔ تیری عاشقوں کی نماز میں، تیری عاشقوں کی نماز میں، نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، تیری عاشقوں کی نماز میں، نہ رکوع ہے نہ سجود ہے۔ کتنا رہ گیا بھائی رضا؟ بتاؤ، میں نے کوئی وظیفے پڑھنے تھے، کوئی اپنا وقت پورا کرنا تھا، تم لوگوں کو دیکھ کے میری ریل کہیں اور چل گئی۔ اب بتاؤ، اب موٹر کو پھر واپس کرتا ہوں پیچھے۔ تو نماز کی تیاری کریں، جو میرے وظیفے چھوٹ گئے ہیں عشاء کے بعد پورا کروں گا، اور عشاء کے بعد اگر ہو سکا تو آپ کے ساتھ تھوڑا بیٹھوں گا، گپ لگاؤں گا، اور نہیں بیٹھ سکا تو انگریزی والا جملہ جو تم لوگ استعمال کرتے آئیے کیا بولتے ہیں، سوری پلیز، تو وہ سمجھ لینا۔ چلو اب میں پڑھ لوں اپنی سورۃ یاسین، پھر نماز پڑھ لوں، پھر دیکھو اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔